غور سے سن لو، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے سارے خوف، غم، حزن سب کو ختم کر دیتے۔ ہم ان عدالتوں کا نہیں سامنا، اللہ کی عدالت کا سامنا کون کرے؟ رمضان جیسے مواقع ایک شخص کو نیکی کی ضرورت ہے، جن کی خاندان کی عورت نے چوری کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے کی جرت کر سکتا ہے تو صرف ایک ہی شخص ہے، اسامہ بن زید، فی حد من حدود اللہ۔ اسامہ تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ مجھے اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اللہ کے قانون کو سب سے اوپر رکھوں گا۔ گھمنڈ تھا اس کو فرعون کی بادشاہی پہ۔ آج پاکستانیوں کو گھمنڈ ہے، کسی کو نواز شریف پر گھمنڈ ہے، کسی کو زرداری پر گھمنڈ ہے، کوئی عمران خان کے لیے مر رہا ہے۔ جنون ہے، ان کو کسی کو قدر نہیں ہے، ان کے لیے اپنی جانیں نہ دو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل ادھر آؤ۔ جب جبرائیل فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل فرشتہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں آ کے اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا، اے آسمان والو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ فاحبو، تم سارے فرشتے اس سے محبت کرو۔ پھر سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں آسمان کے، ان کی تعداد مجھے اور آپ کو نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح نیچے بیت اللہ ہے ایسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ ہر روز
70,000 فرشتہ جو ہے وہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے ہر روز، اور جو کر کے چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ وہ سارے فرشتے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ سارے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو بندے کو بخش دے، اور سارے فرشتے اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی ہے، فرمایا کہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی محبت اور اس کی چاہت، اس کے پیار کے چرچے دنیا میں بھی اللہ اتار دیتا ہے، پھر دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جو اس شخص سے محبت نہ کرے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اس سے محبت نہ کرے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے نا، وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں پر فخر کرتا ہے کہ آج میرے پاس سے ایک اللہ کا دوست گزر کے گیا ہے، ہر چیز اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہوگی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے سے میری دوستی ہو گئی ہے نا، میرا پیار ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص اس بندے سے دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس سے جنگ کروں گا۔ جو میرے جو ہے وہ دوست سے دشمنی کرتا ہے، جس مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، سمجھو کہ اس کی جنگ مجھ سے ہے۔ یہ اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غور سے سن لو، جو اللہ کے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے خوف، غم، حزن سب کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان سے اللہ سے محبت ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی محبت کو ڈھونڈیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی محبت کو اوپر رکھتے تھے، اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے محبت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور بڑی لمبی باتیں ہوئے اس خواب میں اللہ تعالیٰ سے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب باتیں کافی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ سل اے پیارے پیغمبر کچھ مانگیے، مانگو کچھ مانگو میں دوں گا۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے اللہ سے کہا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ
میں صرف تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تیری محبت مل جائے، حبا کا، اور اس بندے کی محبت مل جائے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تو ایسے عمل کی توفیق دے جس عمل کو میں بروئے کار لاؤں، اس سے، اس عمل کے ذریعے سے تیری محبت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی محبت کو اونچا رکھتے تھے، اللہ کی محبت کو چاہتے تھے۔ آپ کے بھی بیوی بچے تھے، آپ بھی فیملی والے تھے، آپ کی بھی بیویاں تھیں، آپ کو بھی فیملی سے محبت تھی، بچوں سے بھی محبت تھی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے محبت تھی، اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان ساری محبتوں میں سب سے اونچی محبت اللہ کی رکھتے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے تھے۔ بچوں کی محبت پیچھے، بیویوں کی محبت پیچھے، اور اللہ کی محبت کو آگے رکھتے تھے۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کو ہی آگے رکھتے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی، چوری کر بیٹھی۔ اب وہ بڑے خاندان کی، اب کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگ گیا۔ یہ تو عدالت اللہ کے نبی کی عدالت ہے نا، یہ پاکستانی عدالتیں نہیں ہیں کہ جہاں بندہ ختم ہو جاتا ہے کیس ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو عدالت اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں کیس لگ گیا، وہ بڑے خاندان کے لوگوں کو، وڈیروں کو پتہ چل گیا کہ اب تو اس کا ہاتھ کٹے گا، اور اگر ہاتھ کٹ گیا تو پھر ہماری عزت و خاک میں مل جائے گی۔ وہ سارے وڈیرے سوچو بچار میں پڑ گئے کہ کیا کرنا چاہیے، کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ان عدالتوں کے سامنے ہم نہیں جا سکتے، کوئی کیس ہو جائے ہم میں سے کوئی ہمت نہیں کرتا کہ جج کے پاس سامنے جا کے بات کر لیں، ہم کوئی وکیل ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بات یہ کرے گا۔ جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اس وقت جو ہے وہ کون اللہ سے باتیں کرے گا؟ ہم ان عدالتوں کا نہیں سامنا کر سکتے، اللہ کی عدالت کا سامنا کون کرے گا؟ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں، رمضان جیسے مواقع دے دیے۔ اس دن انسان دوڑے گا، پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص کو نیکی کی ضرورت ہے، اللہ کہے گا ایک نیکی لیا تو کامیاب ہے۔ اس کے خاندان کو، والوں کو پتہ چل جائے گا، ماں باپ کو پتہ چل جائے گا، اولاد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ سب دوڑیں گے اس یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب دوڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اللہ کے سامنا کر ہی نہیں سکتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے جس دن ہر امت کے ایک ایک فرض سے سوال کرنے ہیں نا، ہم نے ہر پیغمبر سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ جس عدالت میں نبیوں کی پوچھ گچھ ہے، میرا اور آپ کا کیا بنے؟ اس عدالت کے لیے سوچیں، اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے سوچیں۔ جب کوئی نہیں ہوگا وہ انسان بڑا پریشان ہوگا کہ ایک نیکی چاہیے اور اللہ کا سامنا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو اس رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہوں گے، دو فرشتے مامور، ایک سائق اور ایک شہید۔
سائق فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی، سائق عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں، یعنی سائق فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی، وہ لوگوں کو ہانک ہانک کر رب کے سامنے کھڑا کرے گا، اور شہید فرشتہ اس شخص کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے گا، اللہ فلاں موقع پر یہ کیا اس نے، فلاں موقع پر یہ کیا، اچھا کیا یا برا کیا۔ اس دن میرے بھائیوں پھر سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے، سارے۔ آج مختلف پردوں میں ہماری سیاہ کاریاں چھپی ہوئی ہیں، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، ان سب عہدوں کے پیچھے ہماری دن رات کی کرتوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے پردے چاک کر دیے جائیں گے۔ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، رب کے عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا اسے، اور پھر اللہ کو اکیلے نے جواب دینا ہے۔ آج ہم دنیا کی عدالتوں میں اکیلے نہیں جاتے، وہ ہم جیسا انسان ہے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا فَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان۔ لوگوں تم سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں، سوال جواب کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں؟ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا وکیل نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گیا ہو اکیلے، جس طرح دنیا میں اکیلے آئے تھے، آج میرے سامنے بھی اکیلے کھڑے۔ اللہ کی عدالت کا سامنا کیسے کریں گے؟ پریشان۔ یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب یہ بندہ پریشان کھڑا ہوگا کہ کوئی اللہ سے اس کی بات کر دے، اس کی پاس کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے باتیں کیسے کرے؟ اس وقت قرآن آئے گا، اس کی دائیں طرف قرآن آ جائے گا اور بائیں طرف جو ہے وہ اس کا روزہ آ جائے گا۔ قرآن اللہ سے بات کرے گا، قرآن اس کی طرف سے کہے گا اللہ میں نے اس کو منعتہ النوم، میں نے اس کو نیند سے روکا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ سے بات کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں، قرآن ہی کرے گا اللہ سے بات۔ اس کو میں نے رات کو روکا تھا کہ نیند اس کو نہیں کرنے دی میں نے، یہ میری تلاوت کرتا تھا، سنتا تھا، تراویح پڑھتا تھا۔ اللہ اس کی میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکا ہے۔ ہم تو تراویح بھی پڑھتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، کہاں ہمیں نیند سے روکا ہے؟ کہاں روکا ہے؟ ہم تو 1 گھنٹہ تراویح پڑھ کے جا کے سوتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے میں نے ان کو نیند سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کانما قام اللیل کلہ، جو بندہ امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، جب تک امام پڑھتا رہتا ہے وہ بھی ساتھ پڑھتا رہتا ہے، جب امام سلام پھیر دیتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے تو اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے پوری رات کا قیام۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں نے اس کو نیند سے روکا ہوا تھا، یہ پوری رات کا قیام تھا اس کے ہاتھ کھاتے میں۔ دوسرا ابھی یہ بند ہی کیا اپنی گفتگو اور ادھر سے روزہ بولے گا، اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، اس کی من پسند چیزوں سے روکا تھا، میں نے میری سفارش قبول کر لی۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کریں، اس کی قدر کریں، اور رمضان المبارک میں اللہ سے سلو کر لیں۔ وہ وڈیرے جن کی خاندان کی عورت نے چوری کی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ہم تو کیسے بات کریں گے، کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار ہے۔ پھر کہنے لگے، خود ہی کہنے لگے فَقَالُوا مَن يَجْتَرِعُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أُسَامَہ،
اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے کی جرات کر سکتا ہے تو صرف ایک ہی شخص ہے، اسامہ بن زید، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وظیفہ مقرر کیا تو عبداللہ کا کم کیا، اسامہ کا زیادہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے کہا، عمر سے کہا، ابا جان میرا وظیفہ کیوں کم رکھا ہے؟ اسامہ کا وظیفہ زیادہ کیوں رکھا ہے؟ کون سی جنگ ہے جس میں اسامہ مجھ سے آگے رہا ہے، میں پیچھے رہا؟ میرا وظیفہ کیوں کم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبداللہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو میرا لگتے جگر ہے، لیکن تیرا وظیفہ میں نے اس لیے کم رکھا ہے اور اسامہ کا اس لیے زیادہ رکھا ہے، تجھ سے میں محبت کرتا ہوں اور اسامہ سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی محبت پر اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دی ہے، اس لیے اس کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے، اللہ کے نبی کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر ایک ران پر حسن حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری ران پر آپ اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے، بڑی محبت۔ ان سارے وڈیروں نے جمع ہو کر آ کر اسامہ سے کہا آپ ہی سفارش کر دو اس عورت کی، ہمارے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی ہے، بڑے خاندان کی ہے، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیں کہ اللہ کے نبی پہلی بار موقع غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں تاکہ یہ دوبارہ نہ کرے۔ اسامہ بن زید نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی، اور جو ہی آپ کے سامنے یہ آپ کی عدالت میں آ کر یہ جملے کہے، آپ کا رنگ چینج ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اور غصے میں آپ کہتے ہیں یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ مجھے اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اللہ کے قانون کو سب سے اوپر رکھوں گا، تو اللہ کی حدود کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کر کے سب کو بلایا، اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے کہا مدینہ والوں سن لو، مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، میں اللہ کے قانون کو نیچے نہیں آنے دوں گا، اللہ کا یہ قانون ہے۔ یہ اسامہ جو ہے وہ سفارش کر رہا ہے اللہ کی حد کے بارے میں، اور مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور سن لو اے مدینہ والو تم بھی، یہ فاطمہ تو کسی بڑے خاندان کی ہوگی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں اللہ کی محبت مجھ پہ غالب ہے، میں اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھتا ہوں۔ اولاد کی محبت بعد میں ہے، اسامہ کی محبت بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کو نافذ کیا، ہاتھ کاٹ دیے۔ جب عدالت میں کیس چلا گیا پھر عدالت کو لٹکانا نہیں چاہیے، اسی وقت فیصلہ کر۔ کوئی اچانک کیس آ گیا، سفر کے دوران ہی آپ نے اس پہ فیصلہ کر کے سنا دی سفر میں۔ یہ تو ہماری تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں نا عدالتوں کی، جج وہاں پہ پہنچتا ہے، پھر آرام سے بیٹھتا ہے، پھر جو ہے چائے پیتا ہے، پھر کچھ کرتا ہے، پھر 10 نخرے کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ نے منہ ادھر کو موڑ لیا، پھر ادھر آ کے کہتا اللہ کے نبی طاہر نہیں، مجھے پاک کیجئے، گناہ ہو گیا مجھ سے، آپ نے ادھر کو منہ کر لیا۔ آپ نے سوچا کہ یہ جا کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جب اس نے 3 بار اقرار کیا پھر آپ نے اس سے تفصیل پوچھی،
شادی شدہ تھے. آپ نے وہی کھڑے کھڑے دوران سفر فیصلہ کر دیا، اے صحابہ کرام اس بندے کو لے جاؤ اور آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے مار دو. وہی سفر کے دوران آپ نے سزا سنا. یہاں جو ہے وہ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، کیس ختم نہیں ہوتے. کیا دین سے محبت ہے، کیا اللہ سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے دین غالب ہونا چاہیے، اللہ کی بات پہلے ہونی چاہیے، عوام کی بات بعد میں ہونی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی باتیں بعد میں ہونی چاہیے، اپنے لاڈروں کی باتیں بعد میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے بھی بڑی محبت تھی. آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں میں بیٹھ کر جو ہے اگر کوئی شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ مردوں کی محفل میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے میری عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، آپ سے امی عائشہ صدیقہ کے پاس عبداللہ بن عمر اور کچھ صحابی اور آئے. آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ام المومنین، اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرینی بعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے امی جان، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انوکھی ادا، کوئی نرالی ادا جو ہے جو آپ نے دیکھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بتائیں. حضرت عمر نے، عبداللہ بن عمر نے یہ پوچھا ہی حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ مسلسل فوراً رونے لگی. روتے روتے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ کل امرہ اذا کان عجبا، اللہ کے نبی کا تو ہر معاملہ ہی نرالا تھا. تم ایک بات کی بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی ہر بات، ہر چیز، ہر عمل جو ہے وہ نرالا تھا، انوکھا تھا. اور پھر روتے روتے جو ہے وہ بیان کرتی ہے، کہا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے. اس دن باری بھی میرے گھر کی تھی. 9-10 دن کے بعد باری آتی تھی، 9-10 دن کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آئے، لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں عائشہ اذنینی لی، عائشہ آج مجھے اجازت دو، آج مجھے اجازت دو، اتعبد لربی، میں آج ساری رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. میں اس اللہ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنی عائشہ سے بہت پیار ہے. اور عائشہ سے کہا کرتے تھے عائشہ میں تمہاری باری کا انتظار کرتا ہوں، تم سے محبت ہے مجھے، لیکن آج مجھے اجازت دو، میں اس رب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اگرچہ عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اللہ تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ آج باری عائشہ کی ہے. عائشہ تو مجھے اجازت دے دے، میں اپنے رب کی ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اللہ تیری محبت سب سے زیادہ غالب. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی احبک کا واحب ہوا کا، آپ کی چاہت ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مصلی اٹھایا اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگے. رات قرآن پڑھتے پڑھتے رو رو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے. بس عبادت کرتے کرتے بلال نے اذان دے دی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ اتنا کیوں روتے؟ آپ اتنی اللہ کی عبادت لمبے لمبے قیام کیوں کر رہے ہیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے؟ آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے.
روئے تو وہ امتی جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبد الشکورا، اے عائش کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر گزار بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، آپ نے حضرت عائشہ سے جو محبت تھی اس کو قربان کر کے اللہ کی محبت کو غالب کر کے اللہ کی عبادت کی ہے ساری رات۔ صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، اور زخمی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں آنسو بھی بہ رہے ہیں، اور زبان پہ کیا کلمات ہیں؟ آپ کہتے ہیں حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اے انگلی تو اگر زخمی ہوئی ہے تو زخمی کوئی کسی اور وجہ سے نہیں، اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں زخمی ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے جو محبت تھی، آپ ہر وقت اس کو غالب رکھتے تھے۔ اس اللہ کی محبت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کی محبت کو غالب رکھا ہے، ہر وقت، ہر چیز میں اللہ کی محبت، ہر کام اللہ کے لیے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں تاکہ اللہ کی محبت غالب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات ہوتے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری بدنی باتیں بھی، میری نماز، میرے جسم کی جو ایک ایک حرکت ہے نا، وہ قیام میں ہو، وہ رکوع میں ہو، وہ سجدے میں ہو، اللہ یہ ساری حرکات تیرے لیے۔ وہ نوسوں کی، اللہ میری جتنی بھی مالی قربانیاں ہیں وہ سب تیرے لیے۔ اگر کوئی بچ گیا ہے، وہ محیایا، اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے۔ پھر بھی اگر کوئی بچ گیا ہے، وہ مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمات ہوتے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پھر اس سے آخرت میں ہی محبت نہیں کرے گا، دنیا میں بھی محبت کرتا ہے۔ اور اس نے کہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور لوگوں ہم صرف محبت آخرت میں نہیں کریں گے، ہم دنیا میں بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا پلاننگیں کرتا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کو ایک آواز سنائی دی، اس کے حدیقت فلاں، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اب اس بندے نے یہ آواز سنی، اب دائیں طرف دیکھ رہا ہے، بائیں طرف دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو۔ پھر کہتا ہے میں نے جب دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کہیں سے نہیں سنائی دی ہے۔ پھر میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ کہا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلا۔ یہ کون شخص ہے کہ جس کے باغ کو اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اس کے باغ کو جو ہے وہ پانی پلاؤ؟ ہم تو اپنے باغوں کو سارا دن جانوروں پر پانی ڈھو ڈھو کے جو ہے وہ پانی پلاتے ہیں اپنے کھیتوں کو۔ یہ کون شخص ہے جس کے باغ کو اللہ کے حکم دے رہا ہے، نام لے کر جو ہے وہ اس کا حکم دے رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جو ہے پانی پلاؤ؟ کہا وہ بادل جو ہی چلتے گئے، میں روتا ہوا ان بادلوں کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ بادل
ایک صحرا میں گئے اور صحرا میں جا کر وہ اللہ نے کوئی سیٹنگ کی ہوئی تھی، یہ اللہ کی سیٹنگیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی سے ہدایات لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی سیٹنگ ہے۔ وہ ایک صحرا میں بادل گئے، وہاں برسنے کے بعد کہا میں وہیں کھڑا رہا، دیکھا کہ وہ پانی جمع ہوا ایک نالی کی طرف جا رہا ہے، میں اس پانی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ چلتا گیا، آگے دیکھا ایک سادہ سا آدمی اپنے کندھے پر کسی کو رکھے ہوئے اور اپنے باغ میں پانی دے رہا ہے، کبھی ادھر موڑ رہا ہے پانی کو، کبھی ادھر موڑ رہا ہے، میں سارے اس کے منظر دیکھ رہا ہوں۔ جب اس نے پانی دے دیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا کہ کرتا کیا ہے؟ کہا تجھے کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں جو نام تو نے بتایا ہے وہ بادلوں میں نے تیرا نام سنا ہے، بادلوں میں۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، یہ باغ ہے، اس کو باغ کو پھل بھی اللہ لگاتا ہے، اور جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میرا گاؤں ہے وہ وہاں، اور جب 8-10 دنوں کے بعد باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں اور کسی اپنے کندھے پہ رکھتا ہوں اور وہاں سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اب ٹائم ہو گیا ہے باغ کو پانی دینے کا، تو پانی دے۔ کہا میں یہ دعا کرتا ہوا آتا ہوں، گاؤں سے نکلتا ہوں، بس میں باغ میں پہنچتا ہوں، اس نالی سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ کہا تو کرتا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ تیرے باغ کو پانی پلا رہا ہے؟ کہا یہ باغ، یہ پھل بھی اللہ لگاتا ہے، اور جب پھل اللہ لگاتا ہے یہ باغ بھی اللہ کے لیے ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، جب اس کا پھل آتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں۔ ایک حصہ جو ہے میں اپنے بیوی بچوں پہ لگا دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے میں اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں باغ میں رکھ لیتا ہوں، جو آتا ہے باغ میں اس کو دیتا رہتا ہوں، کچھ باغ پہ لگا دیتا ہوں، کچھ باغ میں آنے والے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اس کے باغ کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے دی ہے، ہم سے اللہ نے کتنا مانگا ہے؟ اس نے تو 33% اللہ کے راستے میں دیتا تھا، 33%۔ ہم سے کتنا مانگا ہے اللہ نے؟ 2.5%۔ سال کے بعد 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، اور ذمہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے کہ صرف 5%۔ ہم 2.5% دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، 2.5%، وہ 33% دے رہا ہے، کیوں نہ اس کے باغ کو جو ہے وہ اللہ سے راب کرے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے۔ ایک اللہ کا دوست رات کی تنہائیوں میں اس کی جھونپڑی میں ایک حسینہ آ گئی، حسینہ چاند کا ٹکڑا آ گئی، اللہ کے دوست کے گھر میں رات کی تنہائیاں ہیں، ایک حسینہ آ گئی، تو اس نے آ کر کہا میں تجھ سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، مجھے جو ہے وہ گندے عشق کی جو ہے وہ لت لگی ہوئی ہے، میں اپنی خواہش تجھ سے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، میں تو
آئی اس لیے ہو. کون ہے یہاں؟ رات کی آدھی رات سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے. یہ جنگل میں تیری جھونپڑی ہے اور کوئی بھی یہاں نہیں دیکھ رہا. کہا نہیں، جس نے مجھے عزت دی ہے نا وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے. دنیا والے نہیں دیکھ رہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو آئی اس پلانٹ سے ہے، گندے پروگرام سے آئی، یہ تجھے کرنا پڑے گا. کہا بی بی چلی جا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہا میں تجھے ذلیل کروں گی. کہا تو جو مرضی کر لے، جس اللہ نے عزت دی ہے وہ اللہ میری عزت بچانا بھی چاہتا ہے، وہ عزت بچائے گا. میں اس اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتا. اس اللہ کی محبت کو میں غالب رکھنا چاہتا. اس نے کہا کہ میں ذلیل کر کے چھوڑوں. کہا کہ ٹھیک ہے تو کر، میرا اللہ میری عزت بچائے گا. وہ وہاں سے نکلی اور چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں اس نے بچے کو جنم دیا. گاؤں والوں نے اس حسینہ سے کہا کہ تیری تو شادی بھی نہیں ہے، یہ بچہ کہاں کا، کس کا ہے بچہ؟ کہا ہاں یہ اسی کا بچہ ہے جس کو تم بڑا عابد سمجھتے ہو، جس کو تم بڑا عبادت گزار سمجھتے ہو، اللہ والا سمجھتے ہو. وہ جریج جو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتا ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے. سفید کپڑے پر داغ اگر دور سے نظر آ جاتا تب اس نے کہنا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس سفید کپڑے پہ داغ دور سے نمایاں نظر آتا ہے، پوچھنا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی لاٹھی اٹھائی، کسی تھی کسی اٹھائی، کندال تھا کندال اٹھائی، جا کر اس کو اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کر باہر نکالا. مارنا شروع کر دیا لوگوں نے، مار مار کے لہو لہان کر دیا. اور کچھ لوگ جو مار نہیں رہے تھے انہوں نے اس کے معبد خانے کو گرا دیا. کہا یہ عبادت خانہ نہیں ہے، یہ تو بدکاری کا اڈا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. مار مار کے انہوں نے اتنا مارا. انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے مار رہے؟ کہا قصور پوچھ رہا ہے؟ کماری لڑکی کے ہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ قصور کیا ہے؟ یہ تیرا عبادت خانہ ہے یا یہاں بدکاری کا اڈا بنایا ہوا تو نے؟ بھارنا شروع. کہا کیا جرم ہے؟ یہ جرم. کہا اس بچے کو لے کے آؤ، اس بچے کو لے کے آؤ اور مجھے مہلت دو رکعتیں نماز پڑھنے کی، 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دو اور اس بچے کو لے کے آؤ. آج میں تمہارے سامنے قسمیں بھی کھاؤں گا، تم قسموں پر اعتبار نہیں کرو گے. اس بچے کو لے کے آؤ. سب لوگ کہنے لگے کہ آج یہ پاگل ہو گیا ہے، کبھی اس کی پٹائی نہیں ہوئی نا، آج پٹائی ہوئی ہے، آج اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. بچہ کون ہے؟ بچے کو کیا کرے گا؟ پھر ایک بزرگ نے کہا پہلے بھی تو اس کی باتیں مانتے تھے، آج اس کی بات پھر مان لو، اس کو موقع دے دو. اب موقع دے دیا، وہ بچے کو لینے چلے گئے اور یہ 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے. کیا نماز ہوگی اور کیسی نماز ہوگی؟ کیا اللہ سے تعلق ہے؟ اللہ تو عزتیں دینے والا ہے اور عزتوں کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے. اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تو پتھر کو چاہے قوت گویائی دے دے. پتھر بول پڑتے ہیں، درخت بول پڑتے ہیں. اللہ تو آج اس بچے کو قوت گویائی دے دے. میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے. وہ لے کے آئے بچے کو. اب یہ نماز سے فارغ ہو کر اور بچے کو سامنے لائے. یہ بچے سے کہتا ہے یا غلام من ابو کا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟
کون ہے تیرا باپ؟ وہ بچہ 1-2 دن کا وہ بول کے بتاتا ہے ابھی راعی الغنم، میرا باپ جو ہے جریج نہیں ہے، میرا باپ یہ بکریوں کا چرواہا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے۔ بس یہ سننا تھا بچے کے، بول کر بتانا تھا، سب پریشان ہو گئے، سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، جریج ہمیں معاف کر دے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کتنا اللہ سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ بچہ جو بول نہیں سکتا اور اس کے کہنے پہ وہ بول پڑا ہے، تو یقیناً اگر اس نے ہمارے خلاف ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ فوراً معافی مانگ، کہا تیرا معبد خانہ ہم نے گرا دیا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں بنانا۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ کا تعلق جڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے، اور اس محبت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جانوں کے قربانی کریں۔ محبت میں آپ ایک کھجور بھی اللہ کے نام پر دے دیں، ایک کھجور اللہ کے نام پر۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا حیثیت ہے؟ ایک کھجور اللہ کے نام پر ہو، اللہ کہتا ہے اس کھجور کو میں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہوں، دائیں ہاتھ، یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، میں پھر اس ایک کھجور کو جو محبت میں اللہ کی محبت میں دی ہوتی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتا ہوں، جس طرح تم اپنے جانور کے بچے کو بڑھاتے ہو، بڑھا کر میں احد پہاڑ جتنا اس کو کر لیتا ہوں۔ ایک کھجور جو جانے دیتے ہیں وہ ان کی تو محبت کیا ہی اللہ سے، کیا محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت کسی دل میں رچ بس جائے، پھر اس کی جان چلی جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ اللہ کے راستے میں ٹکڑے کروانا پسند کر لیتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت، اللہ کہتا ہے اذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اپنی راتیں جو سیاہ کرنے والے نوجوانوں، تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جو ساری راتیں تم نے سیاہ کر دی ہیں موبائل پر دیکھ دیکھ کر، تم جو ہے اس اللہ کو یاد کرو، اپنا تعارف کراؤ اس جوانی میں، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تعارف اللہ فی الرخاء، آسودگی میں، تندرستی میں، جوانی میں، خوبصورت زندگی میں، گولڈن زندگی میں اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد رکھوں۔ کوئی اللہ کو یاد تو کرے۔ مصر کا میدان لگا ہوا ہے، جادوگر جمع ہے سارے، موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو سمجھا رہے ہو، اے جادوگروں تم آج اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہو، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بعد آ جاؤ، میرے پاس جو اللہ نے نشانی دی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، معجزہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے، تم اس اللہ کو مان لو، یہ فرعون رب نہیں ہے، وہ اللہ رب ہے، اس سے تعلق جوڑ لو۔ وہ جادوگر گھمنڈ تھا اس کو فرعون کی بادشاہی پہ، جیسے آج پاکستانیوں کو گھمنڈ ہے، کسی کو نواز شریف پر گھمنڈ ہے، کسی کو زرداری پر گھمنڈ ہے، کوئی عمران خان کے لیے مر رہا ہے۔ یہ جنون ہے، ان کو کسی کو قدر نہیں ہے۔ یہاں چند نوجوان بیٹھے ہوں، باس مباحثہ ہو جائے، اپنے لیڈروں کے بارے میں کوئی نواز شریف کا ذکر کرے، کوئی عمران خان کا، کرتے کرتے لڑائی ہو جاتی ہے، گنے نکل جاتی ہے، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری خاطر یہ مر رہے ہیں۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان ہے۔ ان سیاست دانوں کے لیے نہ مرو، ان کے لیے اپنی جانیں نہ دو، یہ اپنے آپ کی محبت کے مرکز نہیں ہونے چاہیے، آپ کے دل میں محبت اس اللہ کی ہونی چاہیے۔ ان کو کوئی قدر نہیں، ان کو تو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے، آپ ان کے لیے مر رہے ہیں۔
کوئی عمران خان کے لیے مر رہا ہے، کوئی زرداری کے لیے مر رہا ہے، کوئی نواز شریف کے لیے مر رہا ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ ان جادوگروں کو سمجھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، چھوڑ دو اس فرعون کی محبت کو، تم اپنے لیڈر کی محبت میں مرتے جا رہے ہو، تم اللہ کے مقابلے میں نکلے ہو آج نہیں۔ جب ایک بھوت سوار ہوتا ہے نا، کوئی یوتھیے بن گئے ہیں، کوئی پٹواری بن گئے ہیں، کچھ کیا بن گئے ہیں، یہ جو ہے بھوت سوار ہے، یہی بھوت سوار جو ہے وہ جادوگروں کا تھا۔ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اب میں اپنا مشیر اور قریبی بنا لوں گا، تم میرے قریبی بن جاؤ۔ بس یہی جنون تھا، اور یہی جنون آج پاکستانیوں کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا نہیں مانتے، کرو جو کرتب کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور رسیاں وہ ایسے حرکت کرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ تو سانپ بن گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، میدان میں ڈرتے نہیں ہیں، القی عصاک۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس چیز کا تھا؟ ڈر یہ نہیں تھا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں، میں بھی لاٹھی پھینکوں گا وہ بھی سانپ بن جائے گا، ڈر یہ تھا کہ کہیں میچ ڈرا نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، غالب تو ہوگا، لاٹھی تو پھینک دے۔ لاٹھی پھینک دی اور وہ ایک اژدہا بن گیا، وہ سارے جو چھوٹے چھوٹی رسیوں کے سانپ بنے تھے سب کو کھا گیا۔ فوراً جادوگر سمجھ گئے کہ فرعون ہمارا رب نہیں ہے، رب تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ فوراً پکار اٹھے آمنا برب العالمین، اور لوگوں آج ہمیں پتا چلا ہے، ہم اپنے لیڈر کے لیے مرتے جا رہے تھے، آج ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اس رب پر ایمان لے آئے۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ سارے جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے موسیٰ علیہ السلام، اسی سے تم نے جادو سیکھا تھا، یہ تمہاری سب کی پلاننگ ہے۔ اور تمہیں پتا ہے میری سزاؤں کا کیا ہے؟ میری سزائیں کیا ہوتی ہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تمہاری ٹانگیں توڑوں گا، تمہاری ٹانگیں، یہ میری سزا ہے، یہ میں سزا دوں گا۔ اور جب ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، تڑپتے ہوئے چھوڑ دوں گا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سولی پہ لٹکا دوں گا تاکہ تڑپتے تڑپتے جان نکلے، یہ میری سزا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ ان جادوگروں نے کیا کہا؟ اب اللہ کی محبت آ گئی نا۔ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَهُ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ، جب یہ ایمان بندے کے دل میں رچ بس جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر سارے جادوگروں نے کیا کہا؟ فَقْزِ مَا أَنْتَ قَادٍ، فرعون کر لے جو کچھ کرنا ہے، اب ہم اس اللہ کی محبت سے بعد آنے والے نہیں ہیں، اس محبت سے بعد آنے والے نہیں ہیں، کر لے اس محبت سے بعد آنے۔ پھر فرعون نے کاٹے، اس کے ہاتھ کاٹے۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، پیغمبر کے سامنے اس کے امتیوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پاؤں کاٹ دیے، سولیوں پہ لٹکا دیے، ساری تکلیفیں لے لی اللہ کی محبت کی خاطر۔ یہ اللہ کی محبت کو غالب رکھے، یہ لیڈروں کی محبتیں کچھ نہیں ہیں، ان کو کوئی وہ قدر نہیں ہے تمہاری، وہ اللہ قدردان ہے۔ کان اللہ شاکرن علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اس کو پتا ہے کہ کون بندہ میرے لیے عمل کر رہا ہے، اس کو پتا ہے، سارا علم ہے، اس سے مخفی نہیں ہے کوئی بھی۔ ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھا، فرعون کی بیوی نے دیکھے کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں، وہ بھی پکار اٹھی، وہ بھی بول اٹھی آمنت برب العالمین، میں بھی ایمان لے آئی ہوں رب العالمین جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، میں بھی اسی کو رب سمجھتی ہوں۔ فرعون اور پریشان کہ یہ تو میری بیوی ہے، میری بیوی ہو کے جو ہے وہ
مجھ پہ ایمان نہ لائے، مجھے رب نہ سمجھے، انا ربکم الاعلی، مجھے رب نہ سمجھے، وہ موسیٰ کے رب کو رب سمجھتی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے غصے میں آ کر، تجھے پتا ہے کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذل اوتاد کہتے ہیں، ذل اوتاد، اس لقب سے میں مشہور ہوں، میکھوں والا، میکھوں والا، میں لوگوں کے، زندہ لوگوں کے جسموں میں میکھیں گاڑتا ہوں، میکھیں، تمہیں پتا ہے میری سزا کا، لوگ مجھے ذل اوتاد کہتے ہیں، میں سخت سزا دینے والا ہوں۔ اس نے بھی یہی کہا فقد ما انت قاض، فرعون جو مرضی کر لے، اس رب کی محبت میں غالب آ گئی۔ فرعون نے زندہ اپنی بیوی آسیہ کے جسم میں کیل گاڑے، میکھیں گاڑے، جب گاڑ رہا تھا، اور وہ اللہ سے، اللہ نے ذکر قرآن میں اس کا کیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ او مسلمانوں، تمہارے لیے مثال ہے، تمہارے لیے ایک ہی مثال کافی ہے، تمہارے مسلمانوں ایک ہی مثال کافی ہے۔ کس کی؟ فرعون کی بیوی کی، اللہ کی، وہ اپنے گھر ایک فرعون کے گھر میں رہتی ہوئی، نعمتوں میں پلی ہوئی، کیا کہہ رہی ہے؟ تکلیفیں اٹھا رہی ہے، کیل اس کے جسم میں گاڑے جا رہے ہیں، اور کیا اللہ سے کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اب مجھے فرعون کا محل، فرعون کے یہ آسائشیں، اس کے آرام، یہ اس کے گاڑیاں، اس کے محلات مجھے نہیں چاہیے، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے، بس عندک، اپنے پاس، اللہ تیرا پڑوس ہونا چاہیے، نجنی من فرعون، اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، وعمل ہی، اس کا کردار بھی گندا ہے، اس کا عمل بھی گندا ہے، اس کے سارے کارنامے گندے ہیں، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ اس کی قوم بھی ظالم ہے، اس سے بھی نجات دے دے۔ جسم کٹتا ہے کٹ جائے، میکھیں گاڑی جائیں گاڑ دے، فقد ما انت قاض۔ فرعون کی ایک لونڈی تھی، سارے مناظر تو سب دیکھ رہے تھے گھر میں، یہ جادوگروں کا معاملہ تو سب دیکھ رہے تھے، اب اس کی لونڈی بھی اندر ہی اندر وہ بھی ایمان لے آئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، تو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، ماشطہ اس کا نام تھا، کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے گر گئی، کہتی ہے بسم اللہ، اور فرعون کی بیٹی فوراً کہتی ہے یہ کس کا نام لیا ہے تو نے؟ بے اس میں ابھی میرے باپ کا نام لیا نا، کہ میرے نام کے، میرے باپ کے نام سے؟ کہا نہیں، میں نے تو اس اللہ کا نام لیا ہے، ربی و ربو کے و رب و ابی کے، جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، اور جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے۔ وہ فوراً فرعون کی بیٹی فوراً اٹھ کے گئی اور جا کر ابا کو جا کے شکایت کر دی، کہا یہ اس طرح تجھ پہ ایمان نہیں لائی، یہ بھی جو ہے وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لائی۔ اور آپ جانتے ہیں تو نوکر ہی ہے، کمزور تو کمزور ہی ہے، جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہے۔ کہا میں تجھے سزا دوں گا، پتا ہے تجھے کیا سزا دوں گا؟ اپنے فوجیوں کو بلایا، اور آپ کو پتا ہے فوج کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، جو جاتا ہے فوج اٹھا کے لے کے جاتی ہے، واپس آتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ یہ فوجیوں کی سزائیں آپ جانتے ہی ہیں۔ فوج کو بلایا اس نے، کس کے لیے؟ ایک غریب اور مسکین عورت کے لیے، کس کو سزا دے رہی ہے؟ صنف نازک ہے، کہا عبرتناک سزا دو اس کو، عبرتناک سزا۔ اور غریبوں کے کچھ بچے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، اس کے بھی بچے زیادہ تھے، سارے بچے وہ بھی ایمان لے آئے۔ کہا فوج کو کہ ایک کڑا لاؤ اور اس میں تیل گرم کرو، تیل گرم کرو۔ تیل گرم کیا گیا، تیل گرم کر کے کہا اس کی ساری اولاد کو جمع کرو۔ بچے کے زیادہ تھے، غریبوں کے ویسے ہی بچے زیادہ ہوتے ہیں کچھ، لے آئے، اس کے بڑے بیٹے کو اٹھا کر اس کڑائی میں ڈال دیا، جلتے تیل میں، وہ جو ہی ڈالا چرمر ہو کر اس کی ہڈیاں چمکنے لگی، اور ماشطہ جو اس کی والدہ ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، والدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے
اگر کسی اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے رہا نا، ڈھیل دے رہا ہے، مت سمجھو کہ ڈھیل ہے۔ آج اگر فلسطین کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آنا ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ یہ اسی طرح یہ فلسطینی جو ہے، یہ اسرائیلی جو ہے، جو مریں گے اور اسرائیل ان کو مارے گا، یہ آئے گا۔ اللہ کی ڈھیل ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے، اور اللہ اس کو پکڑے گا ان کو۔ اللہ اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کو ڈھیل کو اللہ کی رحمت نہ سمجھو، اللہ سزا دے گا۔ اس کو اٹھایا، اس کے بیٹے کو ڈال دیا، دوسرے بیٹے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، رونے لگ گئی اس کی والدہ۔ کہا رو رہی ہے، روک دو، سزا دینا روک دو، رو رہی ہے، پوچھو اس سے کیا ہے؟ کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہا انی لی حاجہ، میری ایک ضرورت ہے، میری ایک آخری آرزو ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھے بھی جلانا ہے، میری ایک آخری آرزو ہے، وہ اگر تم پوری کر دو تو میں جو ہے وہ آرزو تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ کہا کہ کیا آرزو ہے؟ کہا حاجتی ان تجمع عظامی و عظام اولادی، کہ جب اس کڑھائی میں مجھے، میرے بچوں کو اس میں پھینک دو تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ دفن کر دینا، یہ میری آرزو ہے۔ کہا ٹھیک ہے، فوج کو کہہ دیا کہ اس کی یہ حاجت پوری کریں گے، اس کی آرزو پوری کریں گے۔ اب سارے بچوں کو کڑاہ میں ڈال دیا، ایک بچہ گود والا رہ گیا ہے، کہتے ہیں اس کو بھی پکڑ کے ڈالو۔ اب ماں کا جگرا دیکھیں، کبھی جو ہے وہ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر، اور فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، ہم تو بستی میں ہیں نا، اپنے یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، بس ان کے ہی ساری مصنوعات خوب جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، افطاریاں بھی ہماری انہی کی مصنوعات سے چل رہی ہیں، بائیکاٹ نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارا ان سے محبت ہے۔ تو پوچھیں فلسطینیوں کو جا کے، روز بوسی ٹکڑے بھی کھانے کے لیے نہیں ملتے ان کو۔ وہ بچہ، گود کا بچہ جو ہے، وہ اس کو پکڑ کر ڈال لے گئے۔ اب وہ ماں پریشان ہے کہ کیا کروں۔ وہ بچے کو اللہ نے قوت گویائی دے دی، وہ بچہ بول اٹھا یا اماں، اے امی جان مجھے ڈال دو اور تم بھی ساتھ ہی آ جاؤ۔ ان احون الدنیا ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، اے امی جان یہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے کم ہے، آ جاؤ مجھے بھی پھینک دو اور تم بھی آ جاؤ۔ چلے گئے اور ہڈیاں جمع کر کے انہوں نے اس کی آرزو کو پورا کر دیا، مصر کی ایک سرزمین میں کہیں دفن کر دیا۔ کئی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اور معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین میں پہنچے، وہاں سے اللہ تعالی، اللہ کے فرشتہ جبرائیل آپ کو آسمان کی طرف لے جا رہا تھا، اور جب فضاؤں میں اوپر گئے تو ایک جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی نہیں، ہم مصر کی سرزمین سے، اس کی فضا سے اوپر سے جا رہے ہیں، یہ خوشبو جو ہے ان ھذا رائحۃ ماطشہ و اولادھا، یہ ماطشہ فرعون کی لونڈی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں جہاں جمع کی ہوئی ہیں، جہاں دفن ہے، ان کی خوشبو آسمانوں تک جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اور ہم نے کیا اللہ کے لیے دیا؟ وہ اللہ تو بار بار ہماری زندگی میں نیکیوں کے موسم لا رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، اور اتنی سہولتیں اس نے دے دی ہیں۔ جو ہی اذا دخل رمضان، جب پہلا دن رمضان کا آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے ساتوں دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور سارے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اور جب وہ فرشتے جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ سارے مناظر، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
आसमानों के दरवाजे खुले हुए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं और शयातीन को जकड़ा हुआ है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए। वो नीचे उतरे हुए फरिश्ते जो हैं वो सब गलियों में पहुंचकर वो फरिश्ते कहते हैं, या बागी अल खैर, ऐ नेकियां करने वाले शख्स, अल्लाह ने जो है जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। पहले भी तू नेकियां करता था, अब थोड़ा सा आगे बढ़, रास्ते क्लियर हैं, बिल्कुल कोई रुकावटें नहीं, सारी रुकावटें दूर कर दी अल्लाह ने। जो तुम्हें जो है वो बुराई की तरफ ला सकती थी वो सारी रुकावटें दूर कर दी। या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर के चाहने वाले, ए नेकियों में आगे बढ़ने वाले, अब मुकाबला कर, दौड़ लगा। जब कोई बड़ा आदमी आता है, सदर और वजीर आजम आता है, सारा रोड खाली कर दिया जाता है, दौड़ाते हुए जाओ गाड़ियां, आगे बढ़ो। अल्लाह के फरिश्ते भी कहते हैं सारी रुकावटें तुम्हारी दूर कर दी हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, उन शयातीन को जकड़ के रख दिया है, तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं है, आगे बढ़ो। और दूसरे फरिश्ते कहते हैं, या बागी शर्र अक्सर, ए बुराई के चाहने वाले, अब तो बाद आ जा। अल्लाह की रहमतें के दरवाजे खुल गए हैं, आसमानों के दरवाजे खुल गए हैं, शयातीन को जकड़ दिया गया है। ए चोरियां करने वाले, अब तो चोरी से बाद आ जा। ए डकैतियां करने वाले, अब तो डकैतियों से बाद आ जा। ए चौक और चौराहे में खड़े होकर किसी की इज्जतों को घूरने वाले शख्स, अब तो बाद आ जा, अब तो बाद आ जा, रमजान का महीना आ गया। ए रिश्वत लेने वाले शख्स, अब तो बाद आ जा। सबसे ज्यादा रिश्वत मुसलमान रमजान के महीने में लेता है, और किस मुंह से? किसने रोका है खाने पीने से? यदा तामहु व शराबहु लिअजली, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ा। क्यों छोड़ा है? कि अल्लाह ने मना किया है। रिश्वत भी तो अल्लाह ने मना की है ना। एक चीज छोड़ रहा है और एक चीज को नहीं छोड़ रहा। क्या मोहब्बत है तेरी अल्लाह से? अल्लाह ने रोजे का जो मकसद है, हम में से कोई 20 साल से रोजे रख रहा है, कोई 30 साल से रोजा रख रहा है, रखते जा रहे हैं, रोजे भी रखते जा रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गिरते भी कर रहे हैं, चुगलियां भी कर रहे हैं, ख्यानतें भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, रोजे भी रखते जा रहे हैं। रोजे का एक मकसद है, वो अगर मकसद आज हमने नहीं पूरा किया, कोई फायदा नहीं। सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह के कहने के मुताबिक कोई चीज नहीं खाता, ठंडा पानी भी इसके होंठों को छू के चला जाता है, एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतरता। लेकिन जब इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठता है, अपने सूद की रकम से वो इफ्तारी लाकर कर रहा है। क्या तकवा आएगा? रिश्वत के पैसों से इफ्तारी कर रहा है, क्या जो है वो तकवा आएगा? 40 साल क्या 100 साल तक रोजे रखते रहो, वो मकसद तुम्हारा जो तकवे का है वो नहीं आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में जो रमजान मुबारक का महीना रहमतों वाला महीना है, उससे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला से सही मानों में सुलह करने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह से मोहब्बत करें, और यकीनन अल्लाह से मोहब्बत की हुई जो है फिर अल्लाह ताला उसको रायगान नहीं जाने देगा। फिर अल्लाह ताला ऐलान करता है फरिश्तों में, इस बंदे से मुझे मोहब्बत है। दुनिया में लोगों को उसका लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी एक एक अमल को रमज़ान में कबूल